بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی قسط نمبر 29، عنوان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر غلاموں کی قربانیاں۔ عبداللہ بن جدعان نے فوراً قریش کو 100 درہم دے دیے تاکہ بدھوں کی توہین نہ ہو جائے۔ اس کی بدلے میں ان کے نام پر کچھ جانور بھی ذبح کر دی جائے۔ پھر وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا، اس نے انہیں رسی سے باندھ دیا، تمام دن بھوکا اور پیاسا رکھا، پھر تو یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ جب دوپہر کی وہ سورج آگ برسانے لگتا تو انہیں گھر سے نکال کر تپتی ہوئی ریت پر چٹ کر لٹا دیتا تھا۔ اس وقت ریت اس قدر گرم ہوتی تھی، اگر اس وقت اس پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی بن جاتا تھا۔ وہ اسی پر بس نہیں کرتا تھا، ایک وزنی پتھر منگواتا اور ان کی سینے پر رکھ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ پھر وہ بدبخت ان سے کہتا، اب یا تو محمد کی رسالت اور پیغمبری سے انکار کر لو اور لات اور عزیٰ کی عبادت کر، ورنہ تجھے یہاں اس طرح لٹائے رکھوں گا یہاں تک کہ تیرا دم نکل جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کی بات کی جواب میں فرماتے ہیں، احد احد یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام سے نہ ہٹے تو تنگ آ کر عبداللہ بن جدعان نے انہیں امیہ بن خلف کے حوالے کر دیا۔ اب یہ شخص ان پر اس سے بھی زیادہ ظلم و ستم ڈھانے لگا۔ ایک روز انہیں اسی قسم کی خوفناک سزائیں دی جا رہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ شدت تکلیف کی حالت میں احد احد پکار رہے تھے۔ آپ نے انہیں اسی حالت میں دیکھ کر فرمایا، بلال تمہیں یہ احد احد ہی نجات دلائے گا۔ پھر ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس طرف سے گزرے۔ امیہ بن خلف نے انہیں گرم ریت پر لٹایا رکھا تھا، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھا ہوا تھا۔ انہیں یہ دردناک منظر دیکھ کر امیہ بن خلف سے کہا، کیا اس مسکین کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف نہیں آتا؟ آخر کب تک تم اسے عذاب دیے جاؤ گے؟ امیہ بن خلف نے جل کر کہا، تم ہی نے اسے خراب کیا ہے، اس لیے تم ہی اسے نجات کیوں نہیں دلا دیتے؟ اس کی بات سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، میرے پاس بھی ایک حبشی غلام ہے اور وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہاری ہی دین پر ہے، میں ان کی بدلے میں تمہیں وہ دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر امیہ بن خلف بولا، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ یہ سنتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا حبشی غلام اس کے حوالے کر دیا۔ اس کے بدلے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو لے لیا گیا اور آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا خوب سودا ہوا۔ یہاں یہ بات جان لینی چاہیے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حبشی غلام دنیا کے لحاظ سے بہت قیمتی تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امیہ بن خلف نے غلام کے ساتھ 10 اوقیہ سونا بھی طلب کیا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کا یہ مطالبہ بھی مان گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے اسے ایک یمنی چادر اور کچھ سونا دیا تھا۔ ساتھ ہی آپ نے امیہ بن خلف سے فرمایا تھا، اگر تم مجھ سے 100 اوقیہ سونا بھی طلب کرتے تو بھی میں تمہیں دے دیتا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور بھی بہت سے غلام مسلمانوں کو خرید کر آزاد فرمایا تھا۔ یہ وہ مسلمان غلام تھے جنہیں اللہ کی نام لینے کی وجہ سے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ میں سے ایک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ حمامہ رضی اللہ عنہ بھی تھا۔
ایک عامر بن فہمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، انہیں اللہ کی نام لینے پر بڑے بڑے سخت عذاب دیے جاتے تھے۔ اسی طرح زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک عورت مسلمان ہونے کی بنیاد پر اس قدر خوفناک سزائیں دی گئی کہ وہ بیچاری آندھی ہو گئی۔ ایک روز ابو جہل نے ان سے کہا، جو کچھ تم پر بیت رہی ہے یہ سب لات و عزی کر رہے ہیں۔ یہ سنتی ہی زنیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، لات و عزی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نقصان۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آسمان والے کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ میری پروردگار کو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ مجھے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دے گا۔ دوسرے دن وہ صبح اٹھی تو ان کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی تھی۔ اس بات کا جب کافروں کو پتہ چلا تو وہ بول اٹھے، یہ محمد کی جادوگری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد فرمایا۔ اسی طرح نہدیہ کی نام سے ایک باندی تھی، ان کی ایک بیٹی بھی تھی، دونوں ولید بن معیرہ کی باندیاں تھی، انہیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کرایا۔ عامر بن فہمیرہ کی بہن اور ان کی والدہ بھی ایمان لائی تھی، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مسلمان ہونے سے پہلے ان کی باندیاں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں بھی خرید کر آزاد فرمایا۔ ایمان لانے والے جن لوگوں پر ظلم ڈھائے گئے ان میں سے حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ کافروں نے انہیں اسلام پھیرنے کی بہت کوشش کی مگر یہ ثابت قدم رہے۔ انہیں جاہلیت کی زمانے میں گرفتار کر دیا گیا تھا، پھر انہیں ایک عورت ام انمار نے خرید لیا۔ یہ ایک لوہار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے تھے، ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے اور ام انمار کو یہ بات پتہ ہو گئی تو اس نے انہیں بہت خوفناک سزائیں دی۔ وہ لوہے کا کڑا لے کر آگ میں گرم کرتی، خوب سرخ کر دیتی تھی، پھر اس کو حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی سر پر رکھ دیتی تھی۔ آخر حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبت کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا فوراً بعد اس عورت کی سر میں شدید درد ہو گیا، اس سے وہ کتوں کی طرح بونکتی تھی۔ آخر کسی نے اسے علاج بتایا کہ وہ لوہا تپ کر سر پر رکھوا دے۔ اس نے یہ کام حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ذمے لگایا۔ اب آپ وہ ہلکا خوب گرم کر کے اس کی سر پر رکھ دیتی۔ تو دوستو کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بنو گے، وہ تو نبی علیہ السلام کی دعا تھی، وہ کیسے قبول نہیں ہوتی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ کیس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور تاریخ اسلام پورا دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔